ہم اسرائیل فلسطین کنفلکٹ پڑھنے لگے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی اسٹرپ جو ہے وہ غزہ اسٹرپ ہے، اور وہ چھوٹا سا ویسٹ بینک، یہاں پر صرف پیلسٹینینز ہیں مسلمان، باقی سارا اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ اسی طرح آپ اس میں دیکھیں 1946 میں پورا کا پورا پیلسٹائن مسلمانوں کا ہے، پھر 47 میں UN پلان میں آف ہو، لیکن 1967 میں جو ہے ایک وار کے نتیجے میں اسرائیل نے بہت بڑا حصہ قبضہ کر لیا اور جیوز سیٹلمنٹ ہو گئی۔ اس کے بعد 221 میں اب دیکھیں اب یہ حالت ہے کہ تھوڑی سی غزہ اسٹرپ اور تھوڑے سے وہاں مسلمان ہیں۔ اچھا، اکثر ہم کہتے رہتے ہیں جیروشلم، یہ ویسٹ بینک میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جیروشلم۔ اصل آتے ہیں ابھی بیک گراؤنڈ پہ کہ یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کہ یہ ہوا کیوں، یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اصل میں اسرائیلی فلسطین کنفلکٹ شروع ہوتی ہے 19 سینچری سے، جب اینٹی سیمیٹزم یعنی کہ اینٹی زیونسٹ موومنٹ شروع ہوئیں، اور اس وقت جو ہے جوز کو پوری دنیا سے نکالا جا رہا تھا اور وہ پیلسٹائن میں سیٹل ہونے لگے۔ وہ پوری دنیا سے سیٹل ہونے لگے جوز یہاں، تو ایک اسرائیل اسٹیٹ بن گئی۔ ہٹلر نے لاکھوں جوز مار دیے اور انہیں جو ہے مجبور کیا کہ وہ وہاں سے یعنی یورپ سے مائیگریٹ کریں، اور ان کو جگہ جو ملی امیگریشن کے لیے وہ پیلسٹائن ہی ملی، کیونکہ یہ سارے کے سارے ہٹلر نے وہاں سے ان کو امیگرینٹ کر دیا تھا، مائیگریشن میں مجبور کیا تھا تمام جوز کو، تو سارے کے سارے جوز پیلسٹائن چلے گئے تھے۔ اور وہاں پر جب ہٹلر ہار گیا یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں 1919 میں، تو بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے برٹش نے یہ اناؤنس کیا کہ جوئش کے لیے کوئی اگر آبادی ہے، کنٹری ہے، تو وہ پیلسٹائن ہے، وہ وہاں پر آبادی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے اصل اوریجن ہوا اس سارے پرابلم کا۔ لیکن عربز نے بھی جوز کو اتنا ویلکم تو نہیں وہ کہنے والے تھے، کیونکہ وہ ان کا ملک تھا، تو ایک بہت بڑی میسو ریولٹ ہوئی، جسے تاریخ میں کہا جاتا ہے دا گریٹ عرب ریولٹ آف پیلسٹائن 1936۔ لیکن یہ جو ہے جوز کے خلاف ناکام رہی اور برٹش نے اسے کرش کر دیا 1939۔ پھر UN نے اپنی 181 یعنی 181 ریزولوشن کے ذریعے پارٹیشن کر دیا پیلسٹائن کو دو حصوں میں، ایک مسلمان اسٹیٹ جیروشلم اور ساتھ میں ہی اس کے اسرائیل اسٹیٹ یعنی کہ جوئش اسٹیٹ۔ وہ جب کہ اسرائیل نہیں کہلاتا تھا، وہ ایک جوئش اسٹیٹ تھی۔ UN نے یہ کیا کہ 1948 مئی 1948 میں جو ایسٹ جیروشلم اور ویسٹ بینک کو، جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، یعنی ایسٹ جیروشلم اور ویسٹ بینک کو حوالے کر دیا جارڈن کے، اور غزہ اسٹرپ جہاں پر وہاں پر بھی مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، اس کو حوالے کر دیا ایجپٹ کے، اور ساتھ ہی میں ایک اسٹیٹ قائم کر دی اسرائیل کی 1948 میں، جوئش اسٹیٹ بھی قائم کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ پھر اسرائیل جو کہ جوئش اسٹیٹ نیولی اسٹیبلش تھی، اس کے درمیان اور پھر عربین اسٹیٹس کے درمیان ایک بہت بڑی وار چلتی رہی 8 منتھ کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑی بلڈی وار تھی۔ اسرائیل نے 6 ڈے وار میں ایسٹ جیروشلم، ویسٹ بینک، غزہ اسٹرپ اور گولن ہائٹس سارے کے سارے کیپچر کر لیے 1967 میں۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا ہسٹری میں کہ بہت ہی مسلمانوں کے امپورٹنٹ ایریاز غزہ اسٹرپ، گولن ہائٹس، ایسٹرن جیروشلم اور ویسٹ بینک سارے کے سارے کیپچر ہو گئے۔ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ 1948 کے وار میں جب فرسٹ عرب اسرائیل وار ہوئی تھی تو اسرائیل نے صرف کیپچر کیا تھا ویسٹ جیروشلم، لیکن سیکنڈ جو وار ہوئی تھی 1967 کی،
اس میں ایسٹرن جیروشلم بھی اسرائیل نے کیپچر کر لیا۔ اب بات اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس بات کو جو کہ بڑی اہم ہے کہ یہ جوز کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ کیوں اہم ہے۔ ایکچولی یہاں پر جیروشلم میں جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اس کے بارے میں جوز کا کہنا ہے کہ ہیبریو بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کنگ سلیمان نے 950 BC میں اسے بنایا تھا، اور یہ اس لیے ان کے لیے بڑی اہم ہے، یہ فرسٹ ٹیمپل ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ مسلمانوں کا یہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، اور اقصیٰ ماسک جو ہے وہ اتنی اہم اس لیے ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ جب معراج کرنے گئے تو انہوں نے آخری میں یہاں سے اوپر آسمان کی طرف جو ہے وہ سفر شروع کیا تھا، اور مکہ اور مدینہ کے بعد تیسری امپورٹنٹ جگہ مسلمانوں کے لیے الاقصیٰ ماسک ہے، مسجد ہے، اور یہ اکٹھے یہ جگہیں ہیں، اس لیے جوز اور مسلمانوں کے لیے یہ سینٹرل پوائنٹس ہیں۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ 1967 وار میں جب ایسٹ جیروشلم کیپچر کر لیا اسرائیل نے، تو پیلسٹائن گورنمنٹ اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ جو یہ ریلیجیس پلیس ہے الاقصیٰ اور ڈوم آف دا راک، اس میں اندر عبادت صرف مسلمان کر سکیں گے، اور جو جوز ہیں وہ صرف باہر ہی رہیں گے، وہ اندر نہیں آ سکیں گے عبادت کے لیے۔ یہ بات دونوں کے لیے، مسلمانوں اور جوز دونوں کے لیے، کنزرویٹو مائنڈ سیٹ والوں کے لیے یہ بات انہیں اچھی نہیں لگی۔ کنزرویٹو جویش لیڈرز کا کہنا ہے کہ ہم صرف ہولی وال تک ہی کیوں رہیں، باہر ہولی وال تک اندر کیوں نہیں آ سکتے، اور مسلمانوں کو یہ کنزرویٹو مائنڈ سیٹ کا یہ کہنا ہے کہ جیروشلم تھا ہی ہمارا، اس پہ قبضہ انہوں نے کیوں کیا ہے، ان کو تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے جوز کو۔ اب بات ہے کرنٹ ڈیولپمنٹ کی طرف کہ کیوں یہ مسئلہ ابھی ریسنٹلی بگڑا۔ اصل میں شیخ جرح ایسٹ جیروشلم کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، 1948 سے تو بہت زیادہ ہے، وہاں پر سیٹلڈ ہے مسلمان۔ تو اسرائیلی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا کہ مسلمانوں کو ایویکشن کرنی ہے، یہاں سے اپنے گھر چھوڑنے ہیں، اور 1948 سے پہلے جیسے یہاں پر جوز رہتے تھے وہ دوبارہ اپنے وہاں پر سیٹلمنٹ کر لیں جوز، یعنی مسلمانوں کو اٹھنا ہے یہاں سے، اور اس شیخ جرح علاقے میں جوز آ کر سیٹل ہو جائیں گے، اور وہ ان کو ڈسپلیس کیا جائے گا مسلمانوں کو۔ تو مسلمان جو شیخ جرح کے علاقے کے ہیں ایسٹ جیروشلم میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو بین لیونگ ان دس ایریا فار 65 ایئرس، تو ہمیں جو ہے وہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے ہمیں اپنے گھروں سے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ریٹ کیا جوز کے خلاف، کیونکہ وہ تو انوسینٹ لوگ تھے۔ تو حماس جو کہ غزہ اسٹرپ میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، حماس نے جو ہے اس کا، کیونکہ وہ حماس ملیٹنٹ گروپس ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرائکس کی ان کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، اور اس سے مسئلہ بگڑتا گیا۔ ایکچولی مسئلہ یہ شروع ہوا جب کورٹ نے آرڈر جاری کیا کہ تمام جوز وہاں پر 1948 سے پہلے جیسے سیٹل تھے شیخ جرح میں، اب وہاں سیٹل ہو جائیں، اور مسلمانوں کو وہاں سے اٹھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں سے مسئلہ بگڑا ہے، اور اب یہ مسئلہ جو ہے وہ بگڑتا ہی جا رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کیا بنتا ہے۔ جبکہ ایسٹ جیروشلم کے بارے میں پوری دنیا کے ممالک کا یہ کہنا ہے کہ ایسٹ جیروشلم مسلمانوں کا تھا، وہاں پر اسرائیل کا کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ یہ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ غزہ اسٹرپ سے وہ اسرائیل پہ حملے کرتا ہے، اور یہ غزہ اسٹرپ سے حماس صرف اپنے مسلمانوں کے حق میں جو ہے وہ اسرائیل پہ اٹیکس کرتا ہے، اور اسرائیل بھی کاؤنٹر اٹیک